یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے۔ غوث اعظم بغیر بے سر و سامہ مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بنا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ غوث پاک میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا۔ ایک تو اولیاء کرام آپ کے طلبہ مبارک پر آنکھیں ملتے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ عراق کی سرزمین کے، حضرت سہیل تستری، بقا بن بطور، ابو سعید خیلوی، علی بن حیدی جیسی عظیم شخصیتیں، آپ ان بزرگوں کی آنکھیں غوث پاک کے قدموں میں رہا۔ ایک معنی تو اس کا یہ اکابرین آنکھیں ملتے، حضرات گرامی وقار سرکار غریب نواز کی خواہش نہیں، سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنی محبت کا اظہار پیش کیا، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ آنکھیں یہ سر سیڑھیاں غوث اعظم، جہاں چاہے رکھ جوتیاں غوث اعظم۔ حضرات گرامی وقار تو بڑے بڑے اکابرین کی تمنا یہ ہے، اور جو غوث پاک کے قرب میں ہوتے وہ تو یہ برکتیں حاصل کرتے، لیکن ایک معنی اس کا ہمارے علماء نے یہ کہا، جب کوئی چیز بہت بلند ہو بہت اونچی ہو تو آدمی جب دیکھتا تو نظر نہیں آتی ہو تو آنکھیں مل مل کر دیکھتا ہے، اسے آنکھیں مل مل کے دیکھتا ہے۔ غوث پاک کے قدم مبارک کا قد اتنا اونچا ہے کہ اسے دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو بلندی نظر نہ آئی۔ خود فرماتے ان الباسیو اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجالی اوتی مثالی ان الجیلی محی الدین لقبی وعلامی علی راس الجبالی۔ اولیاء اسی قدم کی تلاش میں ہیں، اعلیٰ حضرت اسی مفہوم کو یوں بیان کرتے ہیں، قد اتنا اونچا ہے جب دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا تو آنکھیں مل مل کر دیکھتے ہیں۔ کہاں ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبات زندہ باد نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا سرکار کو سے بات بچوں چاہتا ہوں سے حاضر ہے ابن زہرہ کو مبارک کو علو سے قدرت قادری پائے تصدق میں رجل۔ پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا کہتی ہے اس ذکر کے بارے میں، اگر بڑے پیر کا ذکر سلیقے سے محبت سے ہو الحمدللہ تو پھر بڑی روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ وقت کا مجدد کہہ رہا ہے ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاگل ہے آدوس، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے وہ شاگل ہے، جو تصور کرے شاگل ہے، جو نام لے ذاکر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں نام بھی ہے، ذکر بھی ہے، تصور بھی ہے، جلجہ بھی۔ تو آئیے بارگاہ غوثیت کی خیرات ہے، سرکار غوث پاک ولیوں کے سردار ہجری 470 میں عرض گیلان ایران کے قصبہ میں جسے چیلان بھی کہتے ہیں، رمضان شریف کی چاند رات ہے، آپ کی ولادت باسعادت، اسی رات عراق کی زمین پر جیلان کی زمین پر 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب بیٹے پیدا ہوئے۔ بچے پیدا ہوئے، پہلا تعجب یہ کہ سب بیٹے ہوئے،
چلیے اگر یہ بھی تعجب خیز نہیں تو سب کے سب ولی ہو گئے. ولایت کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ علماء کی جماعت رکھی ہے. ولی ہوتا کون؟ عالم بنو، علم کے ساتھ عمل ہو، تقویٰ ہو، صبر ہو، شکر ہو، اخلاص ہو، خلوص ہو، وفا ہو، طہارت ہو، صبر ہو، شکر ہو، حلال ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، صداقت ہو، عدالت ہو، محبت ہو. اس کے بعد خوف الہی ہو، عشق مصطفیٰ ہو، اب پھر رب کا فضل ہو، حضور کا کرم ہو. پھر اللہ بندے کی کوئی ادا قبول کر کے اپنے قرب سے مانوس کر دے، پھر بھی اسی کا یہ فضل. یہ تو اتنی آسانی سے نعمت نہیں ملتی. ولی ہوتے ہر جگہ، ہر دور میں ہوتے ہیں. اولیاء کی قدم سے زمین پھیلی ہوئی ہے، وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن شخصیتیں کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں. ایک ہی قصبے میں، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی رات میں 1100 بچے پیدا ہو، سب ولی ہو جائیں. یہ کیسے ہو گیا حضرات گرامی؟ اور جو پیدا ہوئی وہ عالم بھی نہیں بنے، مفتی بھی نہیں بنے، ابھی نماز بھی نہیں پڑھے، ابھی روزہ بھی نہیں رکھا، ابھی تو حج بھی نہیں کیا، ابھی تو صبر اور شکر کی کوئی مرحلے بھی ان کے سامنے نہیں آئے، تو ولی کیسے ہو گئے؟ آواز آئی کیونکہ ولیوں کے ولی آئے، ولیوں کے ولی پیدا ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، جن کی ولادت سے پہلے ان کی آمد کی دھوم مچا دی، جن کی پیدائش کی خبر اسی بغداد میں سید الطائفہ جنید بغدادی نے دیا، جن کی آمد کی خبر خواجہ حسن بصری نے دیا. جس طرح میرے حضور نبیوں کے سردار ہیں، حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے تمام نبیوں نے حضور کی آمد کی بشارت سنایا تھا، اسی طرح غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں. غوث پاک کی ولادت سے پہلے تمام ولیوں نے غوث اعظم کی آمد کی بشارت سنائی. اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا. جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ماؤں کی گود میں ولایت دی، کیونکہ ولیوں کے ولی آئے تو وہ چاہتے یہ ہے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت دے، رب کی محبت. ولایت اللہ کی محبت کا نام ہے. جب غوث اعظم یہی چاہتے ہیں تو اللہ نے ماؤں کی گود کو اللہ کی اپنے ولیوں سے یعنی اپنی محبت سے بھر دیا. ہر گود میں غوث اعظم کی محبت نظر آنے لگی، اللہ کی محبت نظر آنے لگی، اللہ کی چاہت نظر آنے لگی، اللہ کی محبت نظر آنے لگی. 1100 بچے ولی بن گئے اور سب غوث پاک کے خدام میں غوث پاک کے شاگرد ہو گئے. آگے چلے، بڑے پیر کی ذات موزہ. 4 سال کی عمر میں فرشتہ آپ کی خدمت میں آ گیا. 10 سال کی عمر میں شہر جیلان کے ایک بہت بڑے قطب نے آپ کی ولایت کبریٰ کا اعلان کیا. 8 سال کی عمر میں خانہ کعبہ آپ کے گھر کے طواف کے چکر کاٹتے ہیں. بریلی کے امام بولے سارے اب کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف. اور ان سارے معاملات کرامات کا ظہور تو ہوتا ہے. آپ کی آمد سے پہلے کرامتیں ظاہر ہوئی. آپ پیدا ہوئے اسی رات رمضان کے چاند کا اعلان کرنا. 18 برس کی عمر ہو گئی، ہجری 488 میں آپ اپنی والدہ کے پاس آنکھیں نم اور کہتے امی میں بغداد کا. کہا بیٹے کیا کریں؟ کہا امی میرے ساتھ کئی بار ایسا ہو چکا. آج میں ایک گائے کے پیچھے چل رہا تھا، گائے کی پشت کو پکڑا تو اس نے مڑ کر مجھ سے کہا اے عبد القادر جیلانی، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. امی جان کئی بار میں کھیت جاتا تھا تو بیل مجھ سے بات کرتے، کلام کرتے. فرشتوں کو میں دیکھتا ہوں، اجنہ میرے پاس آتے ہیں، اولیاء مجھے دیکھتے ہیں جنہیں بغداد کے لوگ پاگل سمجھتے ہیں. جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو میری پیشانی کو دیکھ کر چومتے ہیں اور چوم کر کہتے ہیں ہاذا شان نذیر، یہ تو عظیم شان کا مالک ہے، یہ تو بڑی. امی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کہا بیٹے یہ ساری چیزیں میں بھی دیکھتی ہوں، بیٹا پھر بغداد جانے کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ کہا امی جان بغداد علم کی زمین ہے، بغداد تصوف کی زمین ہے، بغداد طریقت کی زمین ہے، بغداد امام اعظم ابو حنیفہ کی زمین ہے، بغداد امام احمد بن حنبل کی زمین ہے، بغداد میں میرے نانا امام موسیٰ کاظم رہتے ہیں، بغداد میں معاون کرخی ہیں، سری سکتی جنید بغدادی، ابو بکر شکری، ابو الفراتوسی، ابراہیم خواص، داؤد طائی، ابو حسن نوری، امام غزالی کا. امی مجھے جانے کی اجازت دے. بغداد میں بغداد کی زمین پر بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء.
امی جان مجھے بغداد جانے کی اجازت دی جائے، وہاں بڑی بڑی درسگاہ ہے، وہاں مدرسہ نظامیہ ہے جس مدرسے میں پڑھنے والے زمانے میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ امی جان بغداد میں وہ مدرسہ ہے جہاں امام غزالی پڑھ کر پڑھائے، تو ان کی درسگاہ سے ایسے ایسے صوفی اور درویش پیدا ہوئے کہ جس ملک سے گزرے اس ملک کی زمین بھی پاک ہو گئی، وہاں کے بندے بھی طیب و طاہر ہو گئے۔ ان کی تصنیفات کو جو پڑھتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے۔ امی مجھے جانے کی اجازت دے تاکہ میں علم حاصل کروں اور نانا کے دین کی خدمت کروں۔ حضرات گرامی مقام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف پر تیرا عامل ہے یا دوست، جو قرن و سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا دوست۔ قرن و سیر عبادت ریاضت طریقت کے مرحلوں کو طے کرتا ہوا بندہ جو مقام نہ پائے وہ غوث اعظم کی پہلی منزل ہے۔ تصوف یا آخری ڈپارٹ کی پڑھائی، عالم بنو، فاضل بنو، مفتی بنو، محدث بنو، تب تصوف کی کتابیں پڑھو، تب اس کے معاملات پھر اس کے پردے ہٹتے ہیں۔ لیکن یہاں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، جس کے مکتب کا سبق تصوف ہو وہ کہتا امی بندہ جو چاہتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے 15 یا 17 پانے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہے، جس کی پیدائش ہوئی ہو تو اسی رات ان کے جد کریم، ان کے نانا جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا بیٹا ہے اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ فرماتے ہیں میرے حضور کہ اس کا مقام ولایت کی دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے نبوت کی دنیا میں میرا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں امی بغداد جاؤں گا پڑھنے کے لیے، اندازہ کریں تعلیم کتنی ضروری ہے، علم کے مقام کو سمجھیں، علم کے معیار کو سمجھیں۔ آج ہماری قوم نے سرکار کو سے پاک کو صرف 2-4 کرامتوں کے حوالے سے جانا، صرف بریانی اور لنگر کے حوالے سے جانا۔ یقیناً کو سے پاک کی کرامتیں تو حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ آپ کی کرامات 2-4 میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہے۔ وہ کون سی جگہ تھی اور وہ کون سی زمین تھی جہاں آپ کا قیام رہا ہو، جہاں آپ ٹھہرے ہو اور وہاں کرامتوں کا ظہور نہ ہوا؟ وہ کون سا بیمار تھا جو آپ سے شفا نہ حاصل کیا؟ وہ کون سا اپاہج معذور تھا جو آپ سے صحت نہ حاصل کیا؟ وہ کون سا چور تھا جو آپ سے ولایت اور معرفت کی منزل نہ ملا؟ وہ کون سی ایسی آپ کی محفل تھی جہاں پر چور، ڈاکو، رہزن توبہ کر کے سچے پکے نیک پرہیزگار نہ بنے ہو؟ وہ کون سا آپ کا خطاب تھا جس میں یہودی نصرانی مسلمان نہ بنے؟ آج تک بغداد کی زمین دبا ہے، آج تک نگاہیں گاؤں سے ماں بھی ماں تھی، میں توجہ چاہتا ہوں۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذہن حاضر ہے؟ حضرات گرامی میں سرکار کو سے پاک ہے، ماں کی عمر اس وقت 78 سال، کتنا ہے بولے؟ کیونکہ غوث پاک کی جو ولادت ہے یہ بھی ایک کرامت ہے۔ 60 برس کی عمر آپ کی والدہ کی تھی تب آپ پیدا ہوئے۔ 78 سال کی ضعیفہ ماں اپنے بڑھاپے کے لیے غوث پاک کو روکتی نہیں، بلکہ کہتے بیٹا میری زندگی تو گزر جائے گی کسی طرح لیکن دین کی خدمت تیرے لیے اہم نہیں۔ چلنے لگے تو ایک وظیفہ دے دیا، کہا بیٹے اسے پڑھنا، اللہ الکافی کسبت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفانی الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ حضرات گرامی وقار، وہ کل کی مائیں تھی جو اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کریں۔ آج ہماری مائیں ہیں وہ دنیا کے اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ اللہ کرم کرے وہ ایمان، وہ توکل، وہ اعتماد رب کی ذات پر بھروسہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے ہمارا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو ماؤں کی گھٹی میں لا الہ الا اللہ کا جام پلایا گیا، ہم پیدا بھی رکھے، ہمارے کان میں جو سب سے پہلی صدا گونجی تھی وہ یہی تھی، اللہ اکبر اللہ۔ اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمارے کان میں جو سب سے آخری آواز کی جا رہی وہ بھی یہی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن یہ بیچ میں ہمارا رشتہ پھر کیوں اللہ سے کیوں ہمارے سجدے بے سود ہو گئے؟ کیوں ہمارے رابطے اللہ سے کمزور ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس مذہبی کتاب نہیں؟ کیا ہمارے پاس مذہبی درسگاہیں نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی مذہبی لیڈر نہیں؟ یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت گھر کر گئی۔ ہم اپنے دل کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے خالص بنائیں،
خالص بنائے، اور جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے زمانے کا کوئی ظلم اسے زیر نہیں کرتا۔ سرکار غوث اعظم رب کے بھروسے پر چلنے لگے تو والدہ نے پھر کہا تھا بیٹے جھوٹ نہ بولنا، یہ بھی بات بڑی قابل ہے۔ علماء کرام میں دعا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ بات کسی سے کہی جائے کہ بیٹے سچ بولنا، تو اس بیٹے سے کہی جائے تو سمجھ میں آتا جو بیٹا کبھی جھوٹ بولا ہو یا جس خاندان میں کبھی جھوٹے رہے ہو۔ توجہ ہے آپ نے؟ آج ہم نے جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا، آج ہم نے سیرت غوث پاک پڑھا لیکن ہم نے اس سے عبرت نہیں پکڑا، آج ہم نے بزرگوں کے تاریخ کی برگردانی کی لیکن ہم نے صرف لذت کو لیا لیکن زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ حضرات گرامی وقار، غوث پاک کس خاندان کے بیٹے ہیں؟ یہ مولا علی سے جب باپ کا نسب دیکھتے ہیں تو یہ 12ویں پشت کی اولاد مولا کائنات، ماں کا نسب دیکھتے ہیں تو یہ 13ویں پشت کی اولاد۔ اعلیٰ حضرت بولے نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا، آپ مجید سنگت ہے تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث پاک کا اجداد کا نام دیکھیں، مولا علی، امام حسن، حسن مصنع، عبداللہ المحب، یہ وہ برکت والے نام ہیں، کسی مریض پر دم کر دیا جائے لیکن جب غوث پاک کی والدہ کے اجداد کو دیکھیں، شہید کربلا امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام جی وہ پاک روح ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہیں کوئی جھوٹ بولا ہو؟ خاندانی بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہے کہ سچائی صداقت اگر آج دنیا میں کسی گھر میں باقی ہے تو یہ اسی خاندان کی خیرات ہے، یہ اسی زندہ باد۔ اس خاندان کے فردوں کو کہا جا رہا ہے اس کا بولنا۔ توجہ چاہتا ہوں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ٹھک بیٹھا باتیں سنیں، افراد تفریح نہ بچے، اسی خاندان کے فرد سے کہا جا رہا ہے۔ غوث پاک کی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ اہل جیلان آ کر کہتے ہیں آپ دعا کر دیں بارش نہیں ہو رہی، آپ نے جھاڑو لیا اور اپنے مکان کے آنگن میں جھاڑو لگا، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں کہا اے میرے پروردگار تیری بندگی تیری بارگاہ میں عرضی پیش کرتی ہے۔ اہل جیلان مجھ سے فریاد کرتے ہیں میں نے جھاڑو لگایا، میرے مولا پانی کا چھڑکاؤ اپنے کرم سے تو کر دے۔ اب دیکھیں یہ رب کی بارگاہ سے ان کے مضبوط رشتے ہیں، بس ادھر زبان پر الفاظ آئے ادھر وہ قبول۔ اب جس خاندان کا بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہو، اتنی پاکیزگی ہو، اس خاندان کے شہزادے کو کہا جائے جھوٹ نہ بولنا۔ فرماتے غوث پاک اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ایک سیب کو حلال بنانے کے لیے 12 سال تک خدمت کی۔ آج تو ہمارا رزق بھی پاک نہیں رہا، جہاں پایا جیسا پایا جس کا پایا، بھائی بھائی کا حق، پڑوسی پڑوسی کا حق۔ قادری فقیروں، غوث پاک کی محبت کے ایک اصول یہ بھی ہے کہ حلال حلال۔ غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کے والد نے 12 سال تک اتنی مشقت کیوں اٹھایا ایک سیب کے لیے؟ کہا اللہ میرے والد پر رحمت نازل فرمائے، اگر میرے والد اس سیب کو حلال نہ کرتے تو اللہ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی نہ عطا کرتا۔ یہ ان کی مشقت کی برکت ہے کہ ولیوں کا سردار اگر کسی کا بیٹا ہے تو شیخ ابو صالح شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ تو اب ایک ذمہ داری تو یہ بھی ہوئی نسلوں میں حضور کا دین چلے، حضور کی محبت چلے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ نسل کی پرورش بھی حلال کے ساتھ پاک کے ساتھ، وہی کھاؤ جو پاک، وہی کھاؤ جو پاک۔ اور ایک بات میں بتا دوں، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، ناپاک ہے، بالکل یہ حرام ہے۔ تو صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، حرام کے پیسے کے خریدی ہوئی روٹی آٹا بھی شراب کی ہی طرح، صرف اس کا ظاہر ناپاک دکھتا ہے، باطن ناپاک، اس کا ظاہر پاک دکھ رہا ہے لیکن اس کی ناپاکی بھی شراب کی ہی طرح۔ اور اسلام ہمیں ظاہری پاکی بھی سکھاتا ہے، باطنی پاکی بھی سکھاتا ہے۔ غوث پاک کی تعلیم یہ ہے زبان بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، سوچ بھی پاک ہو، فکر بھی پاک ہو۔ شراب ناپاک ہے تو اس سے بچو، تو حرام کی جزا ناپاک ہے اس سے بھی۔
ورنہ شراب ظاہر کو گندا کر دے گی، حرام کی روٹی باطن کو گندا کر دے گی۔ شراب کی بدبو لوگ محسوس کریں گے اور حرام روٹی کی بدبو فرش پر جو تم سے قریب نہ ہوں گے اور رب کی رحمت تم سے قریب نہ ہوگی۔ اس بات کو اپنے فکر اور دماغ میں داخل کریں، جو بڑے پیر نے صرف مردوں کو نہیں اسلام کو زندہ کیا، لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا، لوگوں کے ایمان کو۔ آج سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تو ماں کہتی بیٹے جھوٹ نہ بولنا۔ والدہ بھی والدہ تھی، ایسی والدہ تھی کہ زمانے کی عورتیں جن کی حراماؤں پر قربان۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اس غوث پاک کی والدہ محترمہ کے نالین کی خیرات عطا کرے، تاکہ ان کے بھی دامن کرم میں کچھ حیا کی پاکیزگی، کچھ طہارت آ جائے۔ حضرات گرامی وقار، آپ کی والدہ نے غوث پاک سے تو کہا تھا، لیکن آپ کا بیٹا تو سچا تھا، لیکن غوث پاک کے ذریعے سے آپ کی والدہ نے ہم غلاموں تک پیغام پہنچایا۔ ہم غلاموں تک، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے دامن کرم سے لاکھوں کروڑوں لوگ صبح قیامت تک وابستہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک کثیر طبقہ میرے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے بخشش پانے والے۔ اس لیے کہا بیٹے جھوٹ نہ بولنا۔ اب یہ مطلب تھا میرے بیٹے سے جو لوگ صحیح محبت کر لیں گے تو یقین جانے وہ جھوٹ سے بات ہے۔ ہم لوگ تو رسمی محبت کی ہے نا، اس لیے بات بات میں جھوٹ، بھائی بھائی سے بھی، رشتہ دار رشتہ دار سے بھی، جو حقیقی محبت کر لیتے ہیں اعلیٰ حضرت بن جاتے ہیں، جو صحیح محبت کر گئے، صدر الشریعہ بن گئے، صدر الفاضل بن گئے، حافظ ملت بن گئے۔ آئیے اس محبت کو تلاش غوث پاک چلے۔ توجہ چاہتا ہوں، واقعہ سنانا مقصد۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے میرے ہاتھ پر سب سے پہلا جو گروہ توبہ کرتا، سب سے پہلا دیکھا، میری تقریر سن کر دیکھا، وہ میری کرامت دیکھ کر نہیں۔ پھر کہا حضور پھر کیسے؟ کہا 60 ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر سب سے پہلے توبہ کیا اور وہ 60 اللہ کے ولی بن گئے۔ ہم نے کہا حضور کون سا وظیفہ بتایا تھا؟ کہا کوئی وظیفہ نہیں بتایا تھا۔ ہم نے کہا کون سا اسم اعظم پڑھا تھا؟ کہا کچھ نہیں پڑھا تھا، صرف سچ بولا تھا، سچ کہا تھا۔ اس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہم نے کہا حضور سچ میں اتنی برکت ہے؟ کہا سچائی میں اللہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ سچے تاجر کی تجارت دین کی تبلیغ بن جائے۔ فرماتے غوث پاک لوگوں سچ بولا کرو، سچ بولنا صفت اولیاء۔ اگرچہ ولی نہ بنو گے، اس صفت کی برکت سے قیامت میں اولیاء کے گروہ میں داخل کر دیا۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم، سرکار بڑے پیر، سچائی صداقت ہمارے خاندان کی وہ عظیم نعمت ہے کہ ہمارا گھر اسی کے بدولت جہاں میں پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے نانا کو کفار مکہ نے سب سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو ٹائٹل جو خطاب دیا تھا وہ صادق کہا تھا اور امین کہا تھا۔ اور آج ہم حضور کا کلمہ پڑھ کے اگر جھوٹ کا سہارا لیں، کاروبار میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، تو یہ قادری رنگ نہیں، یہ جہالت کا رنگ ہے۔ قادری رنگ ہمیشہ سچ کی راہ دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں امام قادری کر قادری رکھ کا دلوں میں وفا، قدر عبد القادر قدرت اللہ۔ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ ان کے دادا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا، سبحان اللہ، قادری ہوں شکر ہے دامن ہے میرے ہاتھ میں تیرا، سچ بولا کرو، والذین لا یشهدون الزور۔ یا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے نہ کھلا، جب تک تو نہ مجھے کھلا۔ کہتے 40 دن ہو گئے تھے، لگتا تھا میرے سانس کے ڈورے ٹوٹ جائیں گے، لگتا تھا میرا انتقال ہو جائے گا۔ پھر کہتے میں بے ہوش ہو گیا، اہل بغداد مجھے اٹھا کر لائے، غسل دیے، کفن پہنائے، وہ سمجھے میرا انتقال ہو گیا، لیکن میں اتنے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں پھر جنگل کی طرف گیا، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، لوگ مجھے عبد القادر دیوانہ کہہ کے نظر انداز کرتے، نہ میں کسی کو پہچانتا نہ لوگ مجھے پہچانتے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح 40 دن گزر گئے، اب میرا نفس چیخ رہا تھا، الجو الجو، بھوک بھوک بھوک۔
یہاں تک نفس کہتا عبد القادر میں آپ کی اطاعت کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، آپ کچھ کھا لیں آپ کچھ پی لیں، لیکن آپ کہتے میں رب سے عہد کر چکا تھا اللہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہیں بھی کھانے کا نظر نہ ہو جائے اور جب تک تو مجھے نہ کھلائے۔ کہتے 40 دن گزر گئے، اس کے بعد کئی بھی آواز آتی ہے عبد القادر کھا لے، تجھے میری قربت کی قسم پی لے، میری چاہت کی قسم کھا لے، میری محبت کی قسم۔ کہا 70 قسمیں دی گئی مجھے، پھر میں نے ایک لقمہ اٹھایا، میں نے کہا اے پروردگار میں کھاؤں گا، لیکن تیری بارگاہ میں اس بندے ناچیز کی فریاد ہے، میں تیری بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں۔ کہا بول عبد القادر سنی جائے گی، چاہے اپنی فریاد رکھ قبول کی جائے گی، دعا کر عطا کیا جائے گا۔ کہا مولا صرف ایک فریاد ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ مجھ سے محبت کریں ان کو بخش دیا جائے، ان کو بخش دیا جائے۔ تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پڑ جاتے۔ 25 سال گزرے تو بغداد کی طرف پھرا، اللہ نے کہا عبد القادر آخری باتیں سن لے۔ زندگی کے مرحلے، پہلا مرحلہ آپ کا 18 سال ماں کے پاس کا، اور یہ 8 سال تعلیمی دور، 25 سال مجاہدات کے، 33 سال عمر آپ کی ہو گئی 51 سال۔ اب جو اخیر کا 40 سالہ دور ہے آپ کا، یہ اسلام کو زندہ کرنے والا دور ہے، یہ دین کو حیات بخشنے والا ہے۔ اگر آپ کو 10 منٹ کا وقت دے تو میں اس پر کچھ باتیں کر کے دکھاؤں۔ جب غوث پاک بغداد کی طرف پڑے تو حکم تھا عبد القادر ہم نے جنگل کے لیے، ہم نے مخلوق اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ لٹ رہا ہے بغداد، لٹ رہا ہے بصرہ، لٹ رہا ہے اربل، لٹ رہا ہے کوفہ۔ کوفہ سونا ہو گیا جہاں امام اعظم بس گئے، بغداد عیاشوں کا اڈا بن گیا جہاں کبھی جنید بغدادی رہے ہو۔ لٹ گیا بصرہ کی زمین، لٹ گئی جہاں رابعہ بصری کی طہارت، خواجہ حسن بصری کی فکر ہو۔ عراق کے خطے، یہ اربل ہے، یہ کربلا ہے، یہ مسیب ہے، یہ نجف ہے، یہ کرخ ہے، یہ کاظمین ہے، یہ عازمین ہے، جہاں ہر 10 قدم پر ایک عظیم شخصیت آرام کرتی ہے۔ اور آج اس شہر کو دنیا داروں نے تباہ کر دیا۔ اے شیخ عبد القادر، تم بزرگوں کی روش کو زندہ کرو، آؤ تم آؤ خطابت کے میدان میں، آؤ ممبر لگاؤ، واعظ کرو، نصیحت کرو، رد کر پلٹے بغداد کی مسجد میں آ کر ٹھہرے۔ جو ایک مدرسہ ہے بابلیس، جو آپ کے پیر کا مدرسہ حسین مخزومی کا، اسی مسجد میں انہیں خطاب کیا۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے یہ تھا کہ غوث پاک اجمی ایران کے تھے، ان کی مادری زبان جو ہے فارسی ہے، ایران عربی زمین ہے، یہاں عربی بولی ہے۔ اب دوسرے کی زمین ہے، ملک میں اپنا نہیں ہے، اب بات جو کرنا ہے ان کے خلاف کرنا جو وہاں کے باشندے، مطلب وہاں کے بادشاہوں کے خلفاء کے خلاف، وہاں کے باشندوں کے خلاف، مطلب انہی کی زمین پر منبر لگا کر انہی کے خلاف انہی کی زبان میں، یہ بہت بڑا چیلنج تھا بڑے پیر کے سامنے۔ وقت کا کوہ ہمالا بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے ٹھہر، لیکن غوث پاک میں تھوڑا سا تردد ہوا، میرے حضور تشریف لائے، کہا بیٹا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا تو 7 بار نواب کرنا، مولا علی مشکل کشا، کہا منہ کھولو 6 بار نواب کرنا، کہا بابا جان مولا علی سے، نانا جان نے 7 بار نواب کرنا، آپ نے 6 بار، کہا بیٹا نانا جان کی ادب کی وجہ سے، نانا جان کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کہا بیٹا وہ علم کے شہر ہے، میں باب العلم ہوں، آج تیرے پاس شہر بھی موجود ہے، دروازہ بھی موجود ہے، جہاں سے چاہے اٹھا کر پیش کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں ولی آئے مرسل آئے، خود حضور آئے۔ اور پاک کی محفل میں جب بولتے تھے تو ولی بھی آتے تو سردار ہیں، نبی رسول کیوں آتے؟ یہ سوال، یہ کہا جائے وہ شفقتوں سے نوازنے آتے، بات الحمدللہ شفقتوں سے نوازنے آتے، لیکن ایک بات یہ ہے غوث پاک نے خطاب تب شروع کیا جب زبان پر منہ میں نواب مصطفیٰ آ گیا، نواب مصطفیٰ آ گیا۔ علم مصطفیٰ کی ضرورت ہر نبی کو ہے، اگر غوث پاک کا علم ہو لینے نبی آئے تو بیعت بھی ہے، اگر مصطفیٰ کا علم ہو لینے انبیاء آئے تو کوئی بیعت نہیں۔ ولی آئے مرسل آئے خود حضور آئے، وہ تیرے واز کی محفل ہے، وہ تیرے واز کی محفل ہے،
تقریر کر رہے ہیں، توجہ ہے آپ ذرا ایک بھی سرسری جائزہ لے تاریخ کے چھلکوں میں گھس کر دیکھیں اس بار. پہلے دن جب تقریر کرنا شروع کیا انداز یہ ممبر لگا، کہا اے پہاڑ پر بیٹھ کر سوکھی گھاس کھانے والے صوفیوں، آؤ شیخ عبد القادر جیلانی تم پر مقرر کیا گیا، تم کو اپنی طرف بلا رہا. تمہارا مقام پہاڑ اور گھاس نہیں ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں ڈیوٹی دیتا ہوں. آئے درسگاہوں کو سولی کر کے بیٹھنے والے علماء، اے عابدوں زاہدوں، اے کلندروں، اے صوفیوں، آؤ اللہ کا حکم لے کر شیخ عبد القادر جیلانی تم پر مقرر ہو چکا. حضرات گرامی وقار پھر کہتے اے بغداد کے ماحول کو خراب کرنے والے رہزنوں، اے لٹیروں، اے چوروں، اے شرابیوں، اے زاہدوں، اے بدکاروں، حد ہو گئی ظلم و ستم کی. اگر تم میری طرف آتے ہو تو یقیناً تمہارے لیے دنیا آخرت کی خوشخبری ہے، اگر نہیں آتے تو میں تمہاری قبروں میں اندھیرا دیکھ رہا ہوں. اگر یقین نہیں آتا تو شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہے جو صرف بتاتا نہیں ہے. آؤ میری محفل میں آؤ، میں تمہاری قبروں کے حالات دنیا سے دکھاتا ہوں. ہوتے تھے چیخ مارتے تھے لوگ. 3 آدمی جب اس بات کو سنے تو آگے پیچھے آپ کے دیکھتے ہیں شیخ عبد الرزاق تمام آباد آسمان کی طرف دیکھا تو پورا آسمان نور سے بھرا، گرے بے ہوش ہو گئے، کپڑے میں آگ لگ گئی. غوث پاک نے آگ کو بجھایا، کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا آسمان نور سے بھرا. کہا بیٹے وہ رجال الغیب تھے، جیسے آج آسمان بھرا ہے دیکھنا اللہ وہ دن دکھائے گا کہ بغداد کی زمین تیرے بابا شیخ عبد القادر جیلانی کو سننے کے لیے بھر گیا. چند مہینے نہیں گزرے تھے اپنی مسجد سے نکل کر آپ عیدگاہ چلے گئے. ہفتے میں 3 خطاب فرماتے ہیں، ہفتے میں 3 خطاب، جمعہ کی صبح، اتوار کی صبح، منگل کے شام. عیدگاہ بھر گئی، میدان چلے گئے، 70,000 کا اجماع ہو گیا. ایک جنات کا بیان وہ یہ ہے جو ایک شیخ نے جنات کو طلب کیا، کہا میں نے عمل کر کے تجھے بلایا تھا، آنے میں تاخیر کیوں؟ کہا ہم شیخ کی مجلس میں تھے اور جب غوث پاک کی محفل میں ہو تو خبردار ہمیں آواز نہ دیا کریں. اس وقت ہمیں کسی کی آواز اچھی نہیں لگتی. کہا تم غوث پاک کی محفل میں جاتے ہو؟ کہا تم میری بات کرتے ہو؟ پورے عراق کے جنات جمع ہو کر سنتے. کہا کتنی تعداد ہوتی جناتوں کی؟ کہا انسان جتنے ہوتے ہیں اس کے 10 گنا جنات ہوتے ہیں. کہا انسان کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 70,000 انسان ہوتے ہیں تو 7 لاکھ جنات ہوتے ہیں. شیخ کی باتوں بغداد کے جنجر بڑے بڑے علماء 400 علماء قلمدوات لے کر غوث پاک کی باتوں کو کوٹ کیا کرتے ہیں. ملا علی قاری کی روایت ملتی ہے کہ 400 سے لے کر 4,000 تک لوگ ہر محفل میں اللہ کے ولی بنے. 33 سال سے بچوں کو پڑھایا، 13 سبجیکٹ پر 10 سے. آج فلسطین قبضے میں ہے یہودیوں نصرانیوں کی. آج اگلے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، ستم